تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ 15 جون کو کراچی میں میئر کا انتخاب ہوا اور اس انتخاب نے پیپلز پارٹی، سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن اس سب کی قلعی کھول دی، اور جس بات کو ہم گزشتہ کئی ماہ سے بیان کر رہے تھے وہ بالکل اپنی اصل شکل میں سامنے آ گئی، اور میئر کے انتخاب کے نام پر جعل سازی ہوئی، قبضہ میئر منتخب کروا دیا گیا، اور اس جعل سازی کے نتیجے میں کراچی کے عوام کو ان کے مینڈیٹ سے محروم کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن ہو، لوگ ووٹ ڈالیں، کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے، ظاہر ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہوتا ہے۔ جیتنے والے کو مبارکباد دی جاتی ہے، ہارنے والے سے اظہار افسوس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ بہتر رزلٹ ہوگا۔ لیکن جب ایک عمل پوری طرح سے لتھڑا ہوا ہو، گندگی میں، دھاندلی میں، قبضے میں، جعل سازی میں، تو آپ کبھی بھی اس عمل کو صحیح نہیں کہہ سکتے، قبول نہیں کر سکتے اور اس پہ ٹھپا نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 15 جنوری سے پہلے ہی بلدیاتی ایکٹ جو سندھ حکومت نے پیش کیا تھا، آپ کو معلوم ہے اس ایکٹ میں ہی ان کی جو نیت تھی وہ نظر آ گئی تھی، اختیارات انہوں نے منتقل نہیں کیے تھے۔ اس کے خلاف ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تھا، اس سے پہلے احتجاج کیے تھے، اس کے بعد احتجاج کیے تھے، انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ بھی کیا تھا، اس کا عمل درآمد بھی پورا نہیں کیا، چونکہ اس دوران میں ان کو اپنے نئے پارٹنرز مل گئے تھے جن کے ساتھ مل کر اس وقت حکومت میں۔ پھر اس کے بعد جب الیکشن اناؤنس ہوا تو اس الیکشن کو 4 مرتبہ ملتوی کیا گیا، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے حلقہ بندیاں غلط کی گئیں، اور اس حلقہ بندیوں کے نتیجے میں اپنے سیٹیں بڑھانے کی کوشش کی گئی، جس کو انہوں نے پوری طرح سے وہ عمل درآمد بھی کیا۔ 15,000، 10,000، 2,500، 16,000 ووٹ والے حلقے ان کے، اور 45,000، 50,000، 55,000 ووٹ والے حلقے جماعت اسلامی والے جو ہم جیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی 15 جنوری کو جب انتخاب ہوا اور شام تک رزلٹ آنا شروع ہوئے اور فارم 11 نہیں دیے جا رہے تھے، پھر بڑی زبردستی الیکشن کمیشن نے بہرحال یہ کام کیا کہ تقریباً آدھی جگہوں پہ ہمیں فارم 11 میسر آ گئے، رات 2-3 بجے تک بھی وہ نہیں مل رہے تھے۔ اس فارم 11 کے مطابق جماعت اسلامی کی 100 سے زیادہ نشستیں تھیں، اور 100 سے زیادہ نشستیں ہوتی تو اس کی پروپورشنیٹ ہمیں سیٹیں جو ملنی تھیں، خواتین کی، مزدور کی، اور اسی طرح مائنورٹی کی اور یوتھ کی، تو وہ سب ملا کر ہماری سیٹیں کم از کم 155 160 ہونی تھیں۔ حلقہ بندیوں کے باوجود، وہ جو حلقہ بندیاں جو پیپلز پارٹی کی پسند کی حلقہ بندیاں تھیں، اس کے باوجود ہماری نشستیں یہ ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے آروز کے ذریعے، الیکشن کمیشن اور یعنی پی 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 اور ای سی پی، یہ ہم مانی ہیں اس وقت، ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ بھی ہے، وہ میں اور بتاؤں گا کیسے کیسے۔ تو انہوں نے مل کر، ان کے آروز نے نتیجوں کو تبدیل کیا۔ آج تک وہ مسئلہ سیٹل اس لیے نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نے جن 6 یو سیوں کو ٹیک اپ کیا تھا اس میں انہوں نے صحیح فیصلہ اس لیے نہیں دیا کہ تمام تر شواہد کے باوجود پیپلز پارٹی کا لگتا ہے لکھا ہوا فیصلہ انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ فارم 11 موجود ہیں، نہ اس کی کوئی انہوں نے فارنزک کی، نہ کیفر کردار تک پہنچایا جو ہیئرنگ میں کہتے تھے، نہ فائنل سماعت کی۔ آن ریکارڈ ہے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے کہا ہم فائنل سماعت کریں گے اور اس سماعت کے بعد پھر ہم فیصلہ سنائیں گے۔ وہ فائنل سماعت ہی نہیں کی۔ 66 جگہوں پر، 6 یو سیوں میں 66 جگہوں پر فرق تھا۔ ہمارے اوریجنل فارم 11 تھے جو پریزائڈنگ افسر کے دیے ہوئے، اور بعد میں زبردستی پیپلز پارٹی نے آر او اور پریزائڈنگ افسروں کو یرغمال بنا کر بھی اور لالچ دے کر بھی بنوائے تھے، اور واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ جعلی ہیں، لیکن اس کی فارنسک نہیں کی گئی۔ صرف 17 جگہ پہ کہا گیا کہ ریکاؤنٹ کا 2 مہینے تک انہوں نے رکھا وہاں پہ، اور پھر کہا کہ 17 جگہوں پر آپ ریکاؤنٹ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا سب نے مل کر، جو نتیجے تبدیل کر دیں وہ کیا بیلٹ پیپر تبدیل نہیں کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، ای سی پی نے اپنے پاس منگوایا بھی نہیں، سیز بھی نہیں کیا۔ تو یہ بالکل گٹھ جوڑ ہے ای سی پی اور پی 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 کا۔ تیسری بات کیا ہوئی اس میں کہ جو مزید سیٹیں تھیں، اور پھر 11 یو سیز جو تھیں 7 مئی کی، اس میں آپ کے سب کے سامنے کس طرح انہوں نے قبضہ کیا۔ 14 یو سیز ایسی ہیں، 6 ملا کے وہ 8 الگ، جس پہ جماعت اسلامی واضح طور پر فارم 11 کے مطابق اور اصل رزلٹ کے مطابق جیت چکی ہے۔
لیکن ان 14 کو تبدیل کر کے پی 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 کے حق میں دیا گیا. تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہمارے نمبر کہاں چلے جاتے ہیں اور ان کے نمبر کہاں جاتے. یہ سب ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی پی پی سنگل میجورٹی پارٹی تو نہیں بن سکی. تو انہوں نے بھی الائنس کیا اور ہمارا بھی اتحاد ہوا. پی ٹی آئی نے ہماری حمایت کی. ہمارے نمبر 193 ہو گئے, ان کے نمبر 173 ہو گئے. ایک کیس جو تھا اس کو انہوں نے ودریڈ کروا دیا تو 192 ہو گئے. تو 192 ہمارے, 173 ان کے, وہ 3 پارٹیاں, ہم 2 پارٹیاں. اب الیکشن ایک رسمی کارروائی تھی. یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ میئر کے الیکشن میں ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا, جو الیکٹورل پروسیس ہے اور جو سسٹم ہے اس کے مطابق یہ ایک رسمی کارروائی تھی, کیونکہ نمبرز آ چکے ہیں, پارٹیوں کے ڈیسیجن ہو چکے ہیں. اور یہ جو بار بار بات کی ہے وزراء نے کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ کریں اور ہم تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی پورے نہیں آئیں گے, یہ تو خود ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے کہ کوئی کیسے انڈیویجولی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پارٹی ووٹ ہمیں, ذاتی ووٹ ہمیں دیں, جبکہ پارٹی کا ڈکلیریشن آ چکا ہو. اگر سعید غنی صاحب یا کوئی وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اتنے لوگ نہیں آئیں گے, وہ تو الحمدللہ انہوں نے منہ کی کھائی, 130/130 تھے جماعت اسلامی کے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہماری کیا بڑائی ہے, اللہ کی بڑائی ہے, ہمارے تو پورے کے پورے تھے. لیکن یہ بات کہنا یہ خود جو ہے الیکشن کے ضابطے کے خلاف ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں یہ تو 62-63 کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی الیکٹورل پوزیشن پر ہو منتخب اور وہ اس طرح کے کھلے عام دھمکی دے رہا ہو کہ ہمارے رابطے موجود ہیں. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بعد سے ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نہیں آئیں گے. تو یہ تو ہم بتاتے رہے, الیکشن کمیشن کو انہوں نے نوٹس نہیں لیا. اب جب نمبرز بالکل واضح ہیں تو اس دن تو صرف گنتی ہونی تھی, لیکن انہوں نے اپنی 50 سالہ تاریخ کو دہراتے ہوئے, سن 70 سے لے کر آج تک کی تاریخ کو, ملک توڑ دو مینڈیٹ قبول نہیں کرو, اس کو دہراتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو آنے نہیں دیا. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے, ان کے چیئرمین منتخب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نہیں آنے دیا گیا, لالچ دے کر نہیں آنے دیا گیا, پیسے دے کر نہیں آنے دیا گیا, جبرن نہیں آنے دیا گیا. لیکن یہ بات سب کو پتہ ہے کہ انہیں ایک مقام پر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو رکھا گیا, ویڈیوز جاری کروائی گئیں, باقاعدہ کچھ رپورٹرز کو بلا کر ویڈیوز جاری کروائی گئیں, اور یہ تاثر دیا گیا الیکشن سے پہلے کہ ایک ایسا گروپ فارم ہو گیا ہے کہ جو اپنی مرضی کا فیصلہ کرے گا. ملٹیپل بیانات ایک ہی آدمی کے 4 مرتبہ آ چکے ہیں, جس سے سچویشن بالکل کنفیوز ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تحقیقات کریں, یہ کس کا کام تھا؟ یہ کام تھا الیکشن کمیشن کا. چونکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو متنبہ بھی کیا, اپیل بھی کی, درخواست بھی دی کہ آپ اس ساری سچویشن کا جائزہ لیں. لوگ کیوں نہیں ہیں موجود اویلیبل, لوگ رابطے میں کیوں نہیں آ رہے گھر والوں کے ہمارے, ہم فون کر رہے ہیں اور لوگ نہیں مل رہے. تو پتہ یہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا, وہ تو پیپلز پارٹی کی اے ٹیم ہے. اس لیے انہوں نے پورا موقع فراہم کیا پیپلز پارٹی کو. حکومت نے اپنی, اور یہ باتیں تو پھر میڈیا پہ آ گئی نا کہ جو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے SSU, اس کے پہرے میں ان لوگوں کو رکھا گیا. کیا کیا گیا, کیا جبر تھا, کیا طاقت تھی, کیا دولت تھی, یہ تو تحقیقات سے پتہ چلے گا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کورٹ سے بھی, ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, مطالبہ کریں گے JIT بنائیں اس پہ, اور اس JIT میں تمام حساس اداروں کو شامل کریں اور پتہ کریں کہ یہ انسان, جیتے جاگتے انسان, عوام کے منتخب لوگ, عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر میئر کے انتخاب کے اس پورے پروسیس سے غائب کیسے ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی دنیا میں مان سکتا ہے کہ 4 مرتبہ جس نے الیکشن کی مہم چلائی ہو, 4 مرتبہ ملتوی ہوا تھا, اور پھر اس کو لوگوں نے ووٹ دیے اور وہ جیت گیا ہو, اور ان حالات میں جیتا ہو کہ جب پیپلز پارٹی ہر سیٹ چھیننے کے چکر میں تھی, اور اس کے بعد اس کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنی مرضی کا میئر منتخب کرے, اس کی پارٹی کی مرضی کا میئر منتخب کرے, اور ایسے موقع پہ غائب ہو جائے. تو میں تو کوئی الزام نہیں لگا رہا ایسے کسی آدمی پر کہ وہ پیسوں میں بک گیا, مجھے نہیں معلوم, میرے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے کوئی لین دین نہیں ہوئی. لیکن جو ٹریک ریکارڈ پیپلز پارٹی کا ہے اس میں یہ ساری باتیں ویلڈ ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں. اور اگر پیسہ نہیں تھا تو جبر تھا, کیونکہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. 9 مئی کو انہوں نے استعمال کیا, اور یہ خود کتنی اہم ترین بات ہے کہ اتنے پورے جمہوری اور انتخابی پروسیس میں آپ کسی حساس ترین چیز کو استعمال کریں. ظاہر 9 مئی کا واقعہ جو لاہور میں ہوا وہ
اس کی مذمت ہم کرتے ہیں. جناح ہاؤس پہ جو حملہ ہوا, جو کور کمانڈر آفس سے حملہ ہوا, اس کی تحقیقات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. کل ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ختم ہوا ہے, وہاں پر باقاعدہ ہماری قرارداد ہے اس کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں کہ صاحب ایسا واقعہ ہو گیا تو اب کراچی کا الیکشن پہ قبضہ کر لو اس کے بہانے سے, اور لوگوں کو کچلنا شروع کر دو. یہ جو انہوں نے موقع پرستی دکھائی پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے, اور پوری پولیس کو اور اپنے اسپیشل یونٹ کو استعمال کیا, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس پر جے آئی ٹی بننی چاہیے. ہم اپیل کریں گے کورٹ سے بھی, اور تمام حساس اداروں کو آن بورڈ لے کر معلوم کریں یہ زندہ انسانوں کے غائب ہونے کا معاملہ ہے, منتخب لوگوں کے, تاکہ قوم کے سامنے بات آ سکے کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا گیا ہے. تو پھر انہوں نے اس دن کیا کیا, جب ہم گئے ہال میں تو ہماری طرف سے اعتراض آیا. ہم نے آر او سے کہا کہ بھائی ہمارے بندے لاؤ, پھر ہم پروسیس کا حصہ بنیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یوں نہیں ہے. ہم نے احتجاج کیا وہاں کافی دیر تک, اور پھر اس لیے ہم نے صرف رائے شماری میں حصہ لیا کہ یہ اپنی مرضی کا نتیجہ بنا دیں گے, جتنے موجود ہیں اس کو بھی کہہ دیں گے نہیں آئے. اس لیے ہم نے اس کا بائیک آؤٹ کر کے باہر نہیں آئے, بلکہ انڈر پروٹیسٹ ہم نے حصہ لیا. لکھا ہوا ہے وہاں پہ, وہاں پر ہم نے زبانی طور پر بھی انڈر پروٹیسٹ کا ہم حصہ لے رہے ہیں. اور جب ریزلٹ شیٹ بنائی انہوں نے کہ ہم ریزلٹ اناؤنس کر دیں, آپ کی اجازت ہو تو میں نے لکھ دیا تھا کہ کنسنٹ انڈر پروٹیسٹ. ہمارے 31 لوگ جو ہیں, 31 افراد نہیں آئے تھے, 31 افراد نہیں آئے ہیں ممبرز یہاں پر. میں اس پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے اس پر سائن کر رہا ہوں. اور جو نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس میں مینشن ہے اس لیے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس پر, کہ جس میں اینی پرسن کو اجازت ملی ایک ترمیم کے بعد کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے, وہ الیکٹڈ نہ بھی ہو, کونسل کا ممبر نہ بھی ہو. خود یہ ترمیم بتا رہی ہے اور اس کا پورا پروسیس بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح انوکھا لاڈلا کو نوازنے کے لیے اور ان کی فرمائشی پروگرام کے تحت یہ پورا کام ہوا. لاڈلوں کو نوازنے کے لیے کس طرح سے یہ کام کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں, ایک تو یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے نا, پیپلز پارٹی کا میئر کیا کر لے گا جو 15 سال سے جس کے پاس پوری طاقت موجود ہے, جو صاحب اب میئر زبردستی قبضہ کر کے بنائے جا رہے ہیں, بن گئے ہیں, قبضہ کیا ہے انہوں نے. تو وہ صاحب تو ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, تو ان کے ایڈمنسٹریٹرشپ میں کیا کام ہوا ہے یہ بتا دیں ذرا. ہاں, ایک کام ضرور ہوا ہے کہ جہانگیر روڈ ایک صحافی کی مٹھی میں آ گئی تھی. یہی کام ہوئے پورے شہر میں. جو سڑکیں بنی تھیں 14-15 ارب روپے کلک کے اور مزید 21 ارب روپے کے, وہ سڑکیں جو ہیں وہ اب ٹوٹ چکی ہیں, پھوٹ چکی ہیں, کراچی کے لوگوں کا پیسہ برباد کر چکے ہیں, لوٹ چکے ہیں, کھا چکے ہیں. سسٹم کام کر رہے ہیں زمینوں پہ قبضے کے. ایڈمنسٹریٹر یہی تھے, تو اب کیا باہر جھونک لیں گے. بہرحال کیا پروسیس ہوا اس کا, جو یہ قانون سازی انہوں نے سندھ اس سے کی اسمبلی سے, اس قانون سازی کو انہوں نے گورنر سے ظاہر ہے کہ وہ لگانا ہوتا ہے, اس کا کنسنٹ لینا ہوتا ہے. اگر گورنر واپس کر دیں تو مزید پھر ان کو ایک مدت ہوتی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ سے جاتی ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے خود بخود. لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ گورنر صاحب اس پر سائن نہیں کریں گے, ان کی ایک ریزرویشن تھی, میرے علم میں ہے یہ بات, تو انہوں نے, وہ باہر گئے ہوئے تھے اور اگلے دن ان کو آنا تھا, انہوں نے بھاگ دوڑ میں جا کر یہ کیا کہ جو اسپیکر صاحب چونکہ قائم مقام گورنر ہوتے ہیں, تو ان سے اس کا اپروول کرایا اور جا کر وہاں پر ریسیونگ دی ہے. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اتنی جلدی میں تھے کہ خود لے کر گئے تھے وہ کاغذ, اور وہاں جا کر انہوں نے اس کام کو کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کمال بات الیکشن کے پروسیس کی. ضمنی انتخاب کے لیے ہم کتنا بولتے رہے, 2 مہینے لگا دیے الیکشن کمیشن. انتخابات الیکشن کمیشن اور پی پی مل کر کتنا ڈیلے کرتے رہے. لیکن جیسے ہی یہ پروسیس انہوں نے اپنی مرضی کا مکمل کر لیا, اور جب بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ اب جلدی پروسیس مکمل ہونا چاہیے, تو الیکشن کمیشن نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ چیزیں دینا شروع کی. اور خاص طور پر آپ دیکھیں 9 جون کا انہوں نے نومینیشن طے کیا میئر کا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ 8 جون کو مرتضیٰ وہاب صاحب کے وہ 6 مہینے مکمل ہو رہے تھے جو ایڈمنسٹریٹرشپ سے لے کر 8 جون تک کے تھے. تو اس خاص اہتمام سے پی پی پی, ای سی پی مل کر یہ کام کر رہے تھے. اتنا اہتمام پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن کمیشن, ان کے چیف صاحب اور ان کا پورا عملہ کر رہا تھا. اور سندھ کا الیکشن کمیشن تو ہے ہی پی پی کا پورا کا پورا. تو آپ یہ بتائیے کہ اس طرح سے ایک پارٹی کو نواز رہا الیکشن کمیشن, اور یہ پورا پروسیس
ہم نے درخواست بھی لکھی جب لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے, لوگ گرفتار ہونے لگے, تو ہم نے سی پی سے کہا کہ الیکشن کو آگے بڑھائیے, اس وقت صورتحال پولیٹائل ہے, اس وقت تو 9 مئی کے بعد تو پتہ ہی نہیں چل رہا, اور پیپلز پارٹی اس کو استعمال کر کے الیکٹڈ ممبرز کو تنگ کر رہی ہے. تو ای سی پی نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے, ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی, ہائی کورٹ نے یہ یقینی بنوایا کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو پیش کیا جائے, اور وہ پیش ہوئے ہماری درخواست پر. لیکن جو کچھ افراتفری تھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا, ای سی پی نے ایڈریس نہیں کیا اس کو. پھر جب آخر میں یہ ویڈیوز جاری ہونے لگیں تو ان ویڈیوز پر ہم نے 13 تاریخ کو خط لکھا, اس سے پہلے بھی خطوط لکھے تھے. ہم نے کہا تھا اس پروسیس کو آگے بڑھائیے. الیکشن کمیشن نے ہمیں جواب تک ایک دفعہ جواب دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اب تو آگے بڑھ چکا ہے, آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے. پہلے دیر نہیں ہو رہی تھی, اس وقت دیر ہونا شروع ہو گئی تھی, اس لیے کہ لاڈلوں کی فرمائش تھی اور پوری کرنی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ, لیکن بعد میں 13 جون کو ہماری درخواست موجود ہے کہ یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے, الیکشن کمیشن رول ادا کرے. اس نے کوئی رول ادا نہیں کیا اور الیکشن کروا دیا, اور وہاں بھی ہم نے درخواست کی. تو الیکشن کمیشن تو اس نے کوئی کام نہیں کیا. یہ زندہ انسانوں کا مسئلہ ہے, منتخب لوگوں کا, یہ بنیادی جمہوری حقوق کا مسئلہ ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک نمبر ہمارے پورے ہیں اور بندے ہی نکال لیے جائیں اور کہا جائے کہ اب ہم پورے ہو گئے. تو یہ تو جال سازی, قبضہ ہوا ہے, اس قبضے کو قبول نہیں کیا جا سکتا, اس قبضے پہ ٹھپا نہیں لگایا جا سکتا. جماعت اسلامی اپنے اس حق کے لیے آواز بھی اٹھائے گی, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی میں فیصلہ ہوتا ہے مشاورت سے. آج یہ طے ہو جائے کہ فلاں آدمی میئر کے لیے تو وہ فلاں ہوگا, اور ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے مسئلے ہیں, یہ ان کو اپنی یہ لگانے ہوتے ہیں بلے, ہمیں نہیں لگانے ہوتے. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ پوری پارٹی ہماری پشت پر کھڑی ہوتی ہے. پوری جماعت اسلامی پاکستان اس وقت ہماری پشت پر کھڑی ہے. مرکزی شورا کا اجلاس تھا, سینٹرل ایگزیکٹو باڈی ہے ہماری, پورے کے پورے پاکستان سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہارے نہیں ہیں, آپ جیتے ہیں, ہم پورا پاکستان آپ کی پشت پر لا کر کھڑا کریں گے, اور الحمدللہ وہ کھڑا کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ پوری طریقے سے پورے پاکستان میں 11 جون کو الیکشن سے پہلے یوم احتجاج ہوا تھا. سراج الحق صاحب یہاں کراچی آئے تھے, شارع قائدین پہ جلسہ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد الیکشن کے اگلے دن پورا پاکستان, چترال کے پہاڑوں سے لے کر مالاکنڈ کے پہاڑوں سے لے کر گلگت بلتستان تک پہ لوگوں نے, آزاد کشمیر میں مظاہرے کیے, پورے پنجاب میں مظاہرے ہوئے, بلوچستان میں ہوئے, انٹیریئر سندھ میں پورے کے پورے میں مظاہرے ہوئے. کراچی میں تو خیر ہوا ہی, آپ نے دیکھا تھا. تو پورا پاکستان الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی نہیں, کراچی کے عوام کی پشت پر کھڑا ہوا ہے. اور یہ جو خدشہ تھا نا کہ کراچی ایک آئسولیٹڈ سٹی بنا دیا گیا ہے, الحمدللہ جماعت اسلامی کے اس طرح کامیاب ہونے سے یہ ختم ہو گیا ہے. اب کراچی کے لیے پورا پاکستان بول رہا ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کل اعلان کیا ہے کہ 23 جون کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا, بہت بڑا احتجاج ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات ہم پوچھیں گے الیکشن کمیشن سے کہ اس نے کیا الیکشن کرایا ہے, اس کو کلعدم کر کے انسانوں کو پیش کرو, تمام چیزوں کو ریکٹیفائی کرو اور پھر کراؤ. یہ کیسے مانیں گے ہم اس پہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کراچی سے بھی کیا ہم پورا قافلہ لے کر چلیں یا اس کو کسی بات کے مرحلے کے لیے رکھ لیں. کراچی میں بھی ہم نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے. ہم اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کر سکتے. 5 لاکھ سے زائد ووٹ ہمارے, 4 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کے, 9 لاکھ کے مقابلے میں 3 لاکھ, وہ بھی دھاندلی زدہ, سیٹیں بھی زیادہ, ووٹ بھی زیادہ, وارڈ بھی زیادہ, اور اس کے باوجود قبضہ کر لیا جائے تو یہ کراچی کی مینڈیٹ, اس کے اوپر قبضہ ہے, کراچی کے وسائل پر مزید قبضہ, اس کو قانونی شکل دے دو. اب تو میئر بھی ہمارا ہے, اب کر لو ساری زمینوں پہ قبضے, چلاؤ ڈومکی نیٹ ورک, چلاؤ آرائی نیٹ ورک, اور کیا کیا نام لوں, بھی کسی وقت میں انشاءاللہ بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے یہاں پر, کس تماشے کے ساتھ اس پورے شہر کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال ہم مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ سب کو بولنا پڑے گا, سب کو کراچی کے عوام کی پشت پر آنا پڑے گا, چاہتے ہوئے آئیں نہ چاہتے ہوئے آئیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو کراچی میں ٹوٹلی فیل ہو گیا فیئر الیکشن کرانے میں, 100% ناکام ہو گیا, یہ پاکستان کا اتنا بڑا الیکشن کیسے کرائے گا؟ کیا مکمکا کریں گے پارٹیوں سے؟ کیا ان کی مرضی کے لکھے ہوئے نتیجے ابھی سے رکھ دیے ہیں انہوں نے جو بعد میں پیش کریں گے؟ تو ٹریلر تھا, فلم تو ابھی چلنی ہے. جو کراچی کا ایک چھوٹا سا الیکشن نہیں کرا سکتے, جو میئر کے ایک ہاؤس کا الیکشن
جعلی کراتے ہوں وہ پاکستان کا الیکشن کیا کرائیں گے؟ یہ الیکشن کمیشن ہے ہمارا، یہ غیر جانبدار اور شفاف انتخاب کرانے کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ یہ اگر پارٹیوں کا اعلی کار بن جائے گا، نوکر اور غلام بن کر کام کرے گا، تو پھر کیسے پاکستان میں جمہوریت پنپے گی؟ یہ سوالیہ نشان سب کے لیے۔ اور ہم ہر آئینی، قانونی، عدالتی اور جمہوری طریقہ اختیار کریں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں ڈاکہ پڑ گیا اور آپ کہیں صاحب معذرت چاہتے ہیں بس اب دعوت فرمائیے کیا کرنا ہے۔ نہیں، آپ جائز جیتے ہوتے، ہم میں اتنا حوصلہ بھی ہے، ظرف بھی ہے، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ ناجائز جیتے ہیں، قبول نہیں کریں گے۔ ڈیولپمنٹ کا کوئی کام رکنے نہیں دیں گے۔ ہمارے جو ٹاؤنز ہیں اس میں اگر انہوں نے بحران پیدا کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے، تو سن لو کہ پھر اس کا رد عمل بھی بہت شدید ہوگا۔ آج ہمارے ٹاؤنز کے 9 ٹاؤن ہیں جس میں ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین حلف اٹھا رہے ہیں۔ ہماری 87 یو سیز ہیں جو ہم نے جیتی ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 246 یو سیز ہماری ہیں۔ ہم شہر کو تقسیم نہیں کرتے، لیکن ٹھیک ہے کوئی اور جیتا ہے تو جیتے، لیکن ڈسکریمنیشن نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور اپنے بنیادی جمہوری حق کے لیے آخر تک جائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کا 22 تاریخ کو ہماری ہیئرنگ ہے، اس پہ ہم مزید تیاری کر رہے ہیں، اور ہم یہ پورا کیس بڑے اچھے وکلا کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ پوری قوت کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ ہم جائیں گے اب عدالت میں، اور انشاءاللہ اتنا obvious ہے یہ کیس کی جتنی چیزیں اب سب شامل کر کے جب ہم تیاری سے جائیں گے تو یہ میئر کا انتخاب کل عدم ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے بہت مزے کر لیے، اس نے اندرون سندھ میں آپ دیکھیں 30% لوگ ان اپوز جیت گئے تھے جب پہلا مرحلہ ہوا۔ شوق ہوتا ہے لوگوں کو کسی کے آگے جھکنے کا کہ بندے ہی کھڑے نہ کرو۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے کراچی جیسے شہر کی جو پیریفریز ہیں، جو گوٹ ہیں، وہاں پر کتنا جبر ہوتا ہے کسی بھی مقامی آدمی کو، جو بلوچ ہو یا سندھی ہو، سامنے نہیں آنے دیتے طاقتور لوگ۔ تو پھر انٹیریئر سندھ میں یہ کیا کچھ کرتے ہوں گے، کتنا دبا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے لوگوں کو۔ اور میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور پورے سندھ کے عوام سے مخاطب ہوں، چاہے وہ کوئی زبان بولنے والوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، مہاجر ہوں، پنجابی ہوں، پختون ہوں، کہ یہ پیپلز پارٹی کی کارروائی ہے کہ جب ہم وڈیرا شاہی پہ بات کریں گے، وڈیرا ذہنیت پہ بات کریں گے، تو یہ وڈیرا از ایکل ٹو سندھی کر دیں گے، اور اپنی طاقت کو اور اس طاقت کے ذریعے جو قبضہ کرتے ہیں، اس قبضے کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سندھی مہاجر بات ہو رہی ہے۔ ہم کسی ایک سندھی کے بھی خلاف ہونا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس بنیاد پر کسی کو تقسیم کرنا انسانوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے اگر ہم یہ کام کریں گے۔ ہم نے اس نسل پرستی اور تعصب کے خلاف جانیں قربان کی ہیں، اس شہر میں بھی اور پورے ملک میں بھی۔ ہم سے کوئی یہ توقع نہ کرے کہ ہم کسی سندھی اور بلوچ یا پنجابی یا مہاجر کے خلاف بات کریں گے۔ ہم جب وڈیرا شاہی کے خلاف بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک سماجی ڈھانچہ ہے، ایک سیاسی ڈھانچہ ہے۔ جنوبی پنجاب کا، انٹیریئر سندھ کا، بلوچستان کا سرداری نظام ہے اور وڈیرا شاہی نظام ہے۔ اور اس وڈیرا شاہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے، اس کا بھی ایک وڈیرا ہوتا ہے، اس کی کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہوتی، دولت نہیں ہوتی، لیکن اس کا سماجی پس منظر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا بڑا ہوتا ہے۔ بعض خدا ترس وڈیرے ہوتے ہیں تو وہ اپنے نظام کو بہت اچھی طرح چلاتے ہیں، لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، اچھے گاؤں دیہات بھی موجود ہیں۔ لیکن جو بڑے وڈیرے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی کیا ہے؟ ایک خاندان اور 40-50 وڈیرے۔ اور پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے پیپلز پارٹی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی؟ تو ختم ہو گئی ہے۔ تو مفادات ہیں اور لوگ مفادات کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو جو بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ ان چھوٹے وڈیروں پہ دباؤ ڈال کے ان کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور انسانوں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھیں ابھی ویڈیوز اور تصویر آئی ہے گھوٹکی کی، اس گھوٹکی میں ایک آدمی کو چارپائی سے باندھ دیا ہے، اس کی ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور وہ وڈیرا اس کو مار رہا ہے، اس کو گنجا کر رہا ہے، اس کی تذلیل کر رہا ہے، اور وہ ماں اس کے پیروں میں فریادیں کر رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ بتاؤ نا، یہ وڈیرا شاہی نظام تم نے وہاں پر جو رکھا ہوا ہے، ام رباب چانڈیوں کے تم نے باپ کو اور چچا کو اور بھائی کو قتل کیا، وہ کون تھی؟ اور وہ وڈیرے کس طاقت کے ساتھ عدالت میں دھکا دیتے ہوئے آتے ہیں آج بھی شان کے ساتھ۔ میں اس وڈیرا شاہی کے خلاف بات کرتا ہوں۔ ناظم جوکیوں کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا، ایک ویڈیو بنانے پہ تم نے اپنے وہاں بلا کر اس کو پوری رات تشدد کر کے مار دیا، اور پھر آواز بھی بند کر دیتے ہو، چونکہ ایک ایم این اے ہوتا ہے، ایک ایم پی ہوتا ہے، ایک بھائی ایم این اے، ایک ایم پی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے،
سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہے کسی کو جرت کہ وہ ان وڈیروں کے خلاف بات کر سکے؟ جب ہم ان کی آواز بنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں سندھ کے دانشوروں سے بھی اپیل کرتا ہوں, شاعروں سے بھی اپیل کرتا ہوں. آپ کا پورا ادب وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کے خلاف بھرا ہوا ہے. شیخ ایاز ایک مزاحمتی شاعر ہے, اس کی پوری شاعری اٹھا کر دیکھ لیں, وہ وڈیرا شاہی کے خلاف ہے, وہ طاقت کے خلاف ہے, وہ ان محلوں کے خلاف ہے, ان خیلوں کے خلاف ہے جن خیلوں میں اپنے نوکر رکھ کر وہ پوری طرح سے جو ہے وہ حکمرانی کا نظام بناتے ہیں. تو ہم کیسے سندھیوں کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں, اور جماعت اسلامی اس پر فخر کرتی ہے الحمدللہ. اور صرف بات نہیں کرتے, خدمت کرتے ہیں, چاہے مہاجر ہو یا سندھی ہو, بلکہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا مسیحی ہو, سب کی خدمت کرتے ہیں. جاؤ اور تم بتاؤ کہ آج تم مزید فنڈ کے لیے جو کہہ رہے ہو مرکزی حکومت سے, تم نے پچھلے فنڈ کا کیا کیا ہے؟ بلاول صاحب, آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں فلڈ کے لیے فنڈ دیجئے, آپ پچھلے فلڈ کے فنڈ کا حساب دیجئے. فنڈ تو آنا چاہیے, جو جس کا حق ہے وہ ملنا چاہیے, لیکن وہ فنڈ عوام کے لیے آنا چاہیے. وہ جو 1 ملین مچھردانیاں شرجیل میمن انعام کرتے تھے, وہ تو بتا دیں کہاں پر پڑی ہوئی ہیں. وہ جو ٹینٹ آئے تھے لاکھوں کی تعداد میں, اس کا حساب دے دیں شرجیل میمن صاحب. وہ ٹینٹ تو نہیں آئے, لیکن ٹینک آپ کے بھر گئے پیسوں سے اور ڈالروں سے. آپ کے مقدمات بھی ایسے چلتے رہتے, آپ کو یہاں بھی ریلیف ملتا رہتا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور آپ نے کتنی کرپشن کی ہے. الحمدللہ ہم نے خدمت کی ہے, ہم نے خدمت کی ہے, جا کے کی ہے, اور کوئی احسان نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمارے سندھی بھائی اگر مشکل میں ہے تو ہم وہاں جائیں گے, کیوں نہیں کریں گے کام. ہمارے جو وہاں کے سندھ کا پورا نظام ہے, ہمارا پورا جماعت ہے, وہ بھی وہاں پوری طرح کوآرڈینیٹ. یہ ہمارا کام اچھا کیوں ہوا الخدمت کا؟ اس لیے ہوا کہ مقامی طور پر جماعت اسلامی کے ہر جگہ حلقے موجود تھے, تنظیم موجود تھی, اور انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا. ورنہ لوگوں کا اتنا سارا پیسہ ضائع بھی ہوا ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہو سکی. تو اچھے طریقے سے ہم نے سارے, ابھی بھی گھر بنا کے دے رہے ہیں نا. اگر ہمیں خدا نہ خاصہ کوئی مخاصمت ہوتی تو ہم یہ کام کرتے الحمدللہ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم کراچی کو وڈیروں کی اوتاق نہیں بننے دیں گے. اس پر پیپلز پارٹی نے خاص طریقے سے اس کو سندھ کی ثقافت اور کلچر اور سندھیوں کے خلاف استعمال کیا. دیکھیں, یہاں بھی کراچی میں اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم محاورتاً اردو زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے, کراچی تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے, فلاں علاقہ تمہارے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں ہے کہ تم جو چاہو فیصلے کرو. اوتاق کی حیثیت اسی ڈرائنگ روم کی ہے جس میں مہمان نوازی کی جاتی ہے. اس کے باوجود میں پورے سندھ کے عوام کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس لفظ سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کو سینس میں استعمال کیا ہمیشہ کہ یہ اپنے جاگیر سمجھتے ہیں تمام لوگوں کو, اور جس طرح سے اپنے ڈرائنگ روم میں آدمی مختار اور مالک ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے یہ پورا نظام چلانا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کے خلاف ہماری مزاحمت جاری رہے گی, اور تمام مظلوم لوگوں کو, تمام دانشوروں کو انشاءاللہ مکالمہ کریں گے, یہ سارے تحفظات دور کریں گے. ہم بتائیں گے, ہم مل کر لڑیں گے انشاءاللہ اس مافیا کے خلاف, اس کرپٹ ٹولے کے خلاف جو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. جیسے ہی الیکشن قریب آئے گا, ایم کیو ایم میں ہوا بھرنے کے لیے سندھی مہاجر تفریق پیدا کرنا شروع کر دیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیے گا ابھی تھوڑے دنوں میں پھر پیپلز پارٹی نون لیگ فرینڈلی فائر شروع کر دے گی. یہ کیا عوام کو بیوقوف بنانے کا عمل ہے؟ فیس کرو عوام کو, حساب دو ہمارے پیسوں کا, ہزاروں ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کا حساب دو, ہر سال 300 اور 200 ارب روپے کے تعلیم اور صحت کے بجٹ کا حساب دو. بتاؤ تم نے اسکولوں کو, ہمارے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے پورے سندھ میں؟ کراچی کے ساتھ تم نے جو ناانصافی کی ہوئی ہے, دھمکیاں دیتے تھے مرتضی وہاب صاحب کہ اگر میئر نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا تو کام نہیں ہوگا. کیوں؟ جاگیر ہے تمہاری, تم نے خریدا ہوا انسانوں کو, 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں پر, کہ ہمارا میئر نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. کون ہو تم نعوذ باللہ خدا بن بیٹھے ہو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں, چھپتے پھرو گے تم کچھ دنوں میں. نظر آ رہے ہیں ہمیں حالات. ابھی تمہارے پاس بہت طاقت ہے تو تم سمجھ رہے ہو کہ سب چیزیں جو ہے نا تمہارے ہاتھ میں, وقت بدل جاتا ہے. وہی موجود رہتا ہے جو عوام کے ساتھ کھڑا ہو, وہی موجود رہتا ہے جو لوگوں کی خدمت واقعتاً کر رہا ہو, جو کرپشن نہ کرے, جو لوٹ مار نہ کرے. تو اس لیے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں
کہ ہم اس ٹھپا مینڈیٹ کو، اس قبضہ مینڈیٹ کو، اس جال سازی کو قبول نہیں کر سکتے، اور ہم اس کو ہر سطح پر چیلنج کرتے ہیں. پورے پاکستان اس کی پشت پر ہے. الیکشن کمیشن رسپانسبل ہے، حکومت رسپانسبل ہے. الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ٹریلر دکھا دیا ہے. پورے ملک میں جو فلم چلنے والی ہے اس کا ٹریلر کراچی کے میئر کے الیکشن میں آ گیا ہے. اب پورے ملک کے لوگ خیر منائیں، اور جو آج خوش ہو رہے ہیں کل انہی کے ساتھ جب ہاتھ ہوگا تو ان کو پتہ چلے گا. اس لیے تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر اس پوزیشن پر آ کر کھڑے ہو جائیں. اگر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں سارے اختلافات کے باوجود اس میئر کے الیکشن پر اتفاق رائے کر لیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو آئندہ کا الیکشن بچ جائے گا، ورنہ ہر حلقے والا رو رہا ہوگا. اور ضروری نہیں ہوتا کہ لارجر پرسپیکٹو میں کوئی پارٹی کسی کی پسندیدہ ہے تو لوکل ایم این اے کو بھی وہی مراعات ملیں گی. جگہ جگہ پر مختلف پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو اگر الیکشن کمیشن کو ایسا الیکشن کرانا ہے تو ہو سکتا ہے حکومت والے ایم این اے بھی رو رہے ہوں، ایم پی اے بھی رو رہے ہوں. یہ سب ہم نے دیکھے ہیں تماشے. اس لیے پورا پاکستان اس کی پشت پر کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ آئندہ کا الیکشن بہتر ہو جائے گا. میری اپیل ہے، اور مجھے رسپانس ملا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے، میں ابھی گیا ہوں لاہور، سفر کیا ہے ایئرپورٹ سے لے کر جگہ جگہ جہاں سے گزرے ہیں، سب نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ طاقت کے ذریعے آپ کے مینڈیٹ کو چھینا گیا ہے. الحمدللہ پورا پاکستان اب اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور میں میں پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ورکر سے بھی یہ کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھیں آپ. یہ مسئلہ کسی ایک میئر کا نہیں ہے، طاقت کا نہیں ہے. جو سیاسی ورکر ہے، جو لوگوں کے ساتھ رہ کر کام کرتا ہے، اس کی جو بھی ایفیلیشن ہے، اس کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اس جال سازی کے خلاف. بہت بہت شکریہ. وہ بتائیں گے، پوچھیں گے. کل پیپلز پارٹی نے کراچی میں جشن منایا. سعید غنی نے دو باتیں آپ کے حوالے سے کی. ایک تو یہ کی کہ حافظ صاحب نے کسی کے ذریعے نجومی سے پوچھوایا تھا کہ وہ میئر بنیں گے، تو نجومی نے جواب دیا تھا حافظ نعیم جو ہے وہ میئر کے امیدوار بنیں گے. اور جب حافظ صاحب تک یہ بات آئی تو یہ آئی کہ حافظ نعیم میئر بنیں گے. ایک تو پہلی بات یہ نجومی کون ہے. دوسرا مجھے بتا دیجیے گا ذرا، ایک اور بات کی سعید غنی نے کہ بنگلہ دیش بننے کی دیگر وجوہات میں ایک وجہ جماعت اسلامی بھی تھی، کیونکہ جماعتیوں کے اہم کردار رہا بنگلہ دیش بنانے. تو کیا اتفاق کریں گے؟ جس نے سوال کیا ہے اسی سے جواب پوچھیں، تو اس کو تو چھوڑ دیں آپ. جو صحیح معنوں میں عوامی مینڈیٹ سے جیتنے والے ایسی باتیں نہیں کرتے، جن کے اندر خود پتہ ہوتا ہے نا، اندر سے تو بندہ گلٹی ہوتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہوتا ہے اس نے اور ماشاءاللہ ماسٹر مائنڈ بھی ہوا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سعید غنی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، لیکن سعید غنی صاحب نے بلاول صاحب کے ساتھ صحیح نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور بلاول صاحب کی جس طرح پروفائلنگ ہو رہی تھی اور جس طرح ان کو آگے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اس پر بدنما داغ اگر کوئی لگا ہے تو اس میں مین کردار سعید غنی صاحب کا ہے. اس لیے کہ حلقہ بندیوں سے لے کر مینورنگ تک اور قبضے سے لے کر آر او کے نتیجے بدلنے تک ان کا بڑا اہم ترین کردار ہے. اور بلاول صاحب کو یہ بات اب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کچھ دنوں میں کہ یہ ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوئی ہے، ان کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے. نجومی کے حوالے سے لوگ وہ ان سے پوچھیں، وہ کہیں بیٹھتے ہوں گے آرام باغ پہ فال نکالنے کے لیے. ان نجومیوں سے ان کی دوستیاں ہوں گی، وہ بھی تو فالیں نکالتے ہیں آج کل. نہیں، آج ہم میئر کی انتخاب، یہ جو حلف کی تقریب ہے، اس میں جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شرکت نہیں کرے گی اور ہم اس کا احتجاجاً بائیکاٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ قبضہ میئر اور جال سازی پہ ٹھپا نہیں لگا سکتے پہنچ کر. اور لیکن ہم جو سٹی کونسل ہے اس کے حوالے سے اپنی ایک اسمبلی بنائیں گے. ہم کراچی کے عوام کی ڈیولپمنٹ کو نہیں رکنے دیں گے، بنیادی بات ہے، لیکن اس جال سازی اور ٹھپا مینڈیٹ کو قبول بھی نہیں کریں گے. اچھا، ایک تو بلاول صاحب کو بھی یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ان کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، جتنے وہ خوش ہیں ایسا ہو نہیں رہا. میرے اندازے کے مطابق، میں بھی ایک سیاسی ورکر ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، جتنا انہیں جو خوش ہو گئے ہیں ایسا ہو نہیں رہا. دوسرا یہ کہ کراچی کے میئر کا انتخاب پوری پیپلز پارٹی کا تعاقب کرے گا، اور پولیٹیکلی اگر وہ کچھ گین کرنا چاہتے تھے
تو وہ سب ان کے لیے ایک بدنما داغ کے طور پر ان کا تعاقب کرے گا اور وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وقت آنے پر سب کچھ ہی ظاہر ہو جائے گا. مجھے ابھی نہ بولنے دیں آپ.